حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ عالم کی بات نہیں کرتا، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء بھی حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے زانو تلمس دے کر کے اور ان کی شاگردگی پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات یہ شہ سوار میدان فقاہت بھی ہے اور مخزن علم و حکمت بھی ہے، وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی ہے اور ماہر علوم معقولات و منقولات بھی ہے، مناظر اہل سنت بھی ہے اور فقیہ النفس بھی ہے۔ ایسی عظیم المرتبت شخصیت اے جناگڑھ والوں بلکہ اے گجرات والوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان حضور مفتی مطیع الرحمان صاحب کو بھیج دیا تاکہ ہم ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور آپ کے ملفوظات سے ہم اپنے قلوب کو روشن اور منور بھی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، یہ موقع بار بار بندوں کو نصیب نہیں ہوتے ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ تو جتنا وقت ملے، ابھی بھی جو حضرات پنڈال سے باہر ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ فقیہ النفس، مناظر اہل سنت، امام المنطق والفلسفہ کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے قائد اور اپنے امام کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں میں کرتے ہیں۔ بلند آواز سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پکارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ، حضور مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ، وارث علوم اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں کرسی لگا دیتے ہیں، کشادگی رہے گی۔ آپ بیٹھو بابو، یہاں شعبے پر آ جائیے، آپ ہاں کرسی لے لیں، یہاں اس کو ہٹاؤ گا، یہ کرسی لے لو، حضرت یہاں آ جاتے ہیں، استاذ یہ جلا کشادگی رہے گا، یہاں کرسی لگا دو۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد یعنی اشتکا عینہ اشتکا راسہ وَإِذَا اشتکا راسہ اشتکا کلہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے آقا مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے، ان کی بارگاہ میں
اپنی عقیدت و محبت کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. درود پاک وہ چیز ہے جس کے وسیلے سے میرا، آپ کا، سب کا، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، سکھ کا، عیسائی کا، یہودیوں کا وجود ہے. میں نے عجیب جملہ کہا ہے. یعنی اگر درود کا وسیلہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مسلمان ہوتا، نہ سکھ ہوتا، نہ ہندو ہوتا، نہ عیسائی ہوتا، نہ یہودی ہوتا. دوسرے لفظوں میں دنیا میں انسان کا وجود ہی نہیں ہوتا. آپ کہو گے صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن کریم کی تفسیر ساوی ایک کتاب، مدارج النبوت سیرت کی دوسری کتاب، مواہب اللدنیہ تیسری کتاب، تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، یہ 4 کتاب. میں نے 4 کتابوں کا نام اس لیے لیا کہ یہ 4 کتابیں اس فقیر کے کتب خانے میں موجود ہیں. سبحان اللہ. ورنہ اغلب یہ ہے کہ سینکڑوں کتابوں میں یہ روایت ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلا انسان حضرت آدم، جن کا کوئی باپ نہ کوئی ماں، تنہا حضرت آدم. تنہائی سے وحشت محسوس ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی، فریاد کی، اے اللہ میں تنہا کیسے رہوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، ٹھہرو، تمہاری تسکین قلب کا سامان کیا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، حضرت آدم کی آنکھوں میں نیند اڈیلی، حضرت آدم اونگتے اونگتے سو گئے. اللہ کے حکم سے پہلا آپریشن حضرت آدم کا ہوا. بائیں طرف کی پسلی کی ایک ہڈی نکالی گئی، اس سے ایک نہایتی حسین و جمیل خوبرو پری پیکر لڑکی کی تخلیق ہوئی جس کا نام حوا رکھا گیا. اب حضرت آدم کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ نیند کھینچی گئی. حضرت آدم نے آنکھ کھول کر جب دیکھا تو سامنے ایک پری پیکر حسن کا مرقع نظر آیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں انس پیدا کیا. حضرت آدم نے دل میں سوچا، اللہ اکبر، دیکھنے میں اتنا حسین و جمیل، چھونے میں جو کیسا ہوگا، چھو
کے دیکھنا چاہیے. ابھی دل میں سوچا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی. حضرت علامہ ساوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آواز کو اپنی عربی زبان میں جو زبان دی ہے وہ یہ ہے مہ یا آدم، مہ یا آدم. اردو میں اس کا ترجمہ ہے خبردار آدم. اب آپ کے ہاں گجراتی میں جو اس کو کیا کہیں گے؟ خبردار. خبردار آدم، چھونے کی کوشش مت کرنا. وہ اجنبی ہے تمہارے لیے، تم اس کے لیے اجنبی ہو. اور ایک اجنبی مرد کو ایک اجنبی عورت کو چھونا، ٹچ کرنا جائز نہیں ہے. حضرت آدم نے اپنی خواہش کا ہاتھ روک لیا. خدا نے حکم فرمایا جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کر دو، تمام جنت کی حوروں میں اعلان کر دو حاضر ہو جائیں. سب بارگاہ قدس میں جمع ہوئے. ارشاد ہوا جتنے فرشتے ہیں وہ سب مل کر آدم کو سجائیں، دلہا بنائیں. جتنی حوریں ہیں وہ سب حوا کو سجائیں، دلہن بنائیں. جب حضرت آدم دلہا بنا دیے گئے، حضرت حوا دلہن بنا دی گئی، تو فرشتوں کو گواہ کیا گیا اور خداوند قدوس نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا. جب حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تو قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتا ہی دیا تھا. حضرت آدم نے اب سوچا کہ اب تو میری بیوی ہے. بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. اب تو میں ٹچ کر سکتا ہوں. تو اب دل میں سوچا نہیں، دست طلب دراز کیا. ابھی ہاتھ حضرت حوا تک پہنچا نہیں تھا کہ پھر غیب سے آواز آئی مہ یا آدم، آدم خبردار، ٹچ مت کرنا. حضرت آدم نے ہاتھ کھینچا، بارگاہ خداوندی میں عرض کی خدایا تیرا کلام قدیم شاہد ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس. تو نے میرا نکاح حوا سے کر دیا، وہ میرے لیے اجنبیہ نہیں. اب شوہر و بیوی میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی اے آدم یہ صحیح ہے کہ تمہارا نکاح حوا سے کر دیا گیا، تم شوہر ہو وہ تمہاری بیوی ہے، مگر صرف نکاح ہی نہ ہوا ہے، تم نے ابھی حوا کا دین مہر ادا نہیں کیا ہے. جب تک دین مہر ادا نہ کر دو اے آدم تمہارے لیے اس کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا خدایا دین مہر کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا اے آدم تمہارے ذمے حوا کا دین مہر یہ ہے کہ تم 3 مرتبے میرے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. میرے مسلمان بھائیوں میں آپ سے ایک بات کو عرض کروں. حضرت آدم اللہ کے نبی، معصوم اور نبی جان بوجھ کر خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے حکم دیا اے آدم جب تک دین مہر ادا نہیں کرو گے
हव्वा को टच नहीं करोगे तो अगर हजरत आदम अदा ही नहीं करते, दिन भर दुरूद पढ़ते ही नहीं, तो हव्वा को तो कभी टच नहीं कर पाते, और हव्वा को टच नहीं करते तो यहां अगर कौन सी जगह है ये, जूनागढ़ में शादी किसी लड़की की हो जाए, किसी लड़के की हो जाए, शादी हुई इस मजमे आम में, लड़की गई वालिदैन के यहां और लड़का चला गया अमेरिका, तो बच्चा हो जाएगा? आदतन बच्चा तो नहीं होगा। तो हजरत आदम जब तक हजरत हव्वा को टच नहीं करते तो आल औलाद होती नहीं होती। और खुदा ने फरमाया जब तक दुरूद नहीं पढ़ लोगे टच नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि आल औलाद भी नहीं होगी। अगर हजरत आदम दुरूद न पढ़ते तो इंसान की शक्ल में हजरत आदम और हव्वा के अलावा कोई नहीं होता, न मुसलमान होता न हिंदू होता। के वजूद में एहसान है दुरूद पाक का। दुरूद न होता तो दुनिया में आज हमारा, आपका, इसका, उसका, किसी का वजूद नहीं होता। तो कितने नमक हराम हुए हैं वो लोग जो दुरूद के नाम से चिढ़े। अरे दुरूद की वजह से तो तुम्हारा वजूद है, तुम्हारे बाप का वजूद है, तो अगर दुरूद ही से तुम चिढ़ो तो तुम कितने बड़े नमक हराम हो। हजरत आदम ने 3 मरतबा पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत आदम के लिए हजरत हव्वा हलाल हुई, दोनों एक दूसरे के करीब गए और फिर तवालुद व तनासुर का सिलसिला चला। उसी से हम मुसलमान भी हैं, उसी से हिंदू भी हैं, उसी से यहूदी भी हैं, उसी से नसरानी भी है, सिख ईसाई सब उसी से। तो हम पर दुरूद पाक का बड़ा एहसान है, दुरूद पाक ही के वसीले से हमारा वजूद है। तो जिस नबी पर दुरूद के वसीले से हमारा वजूद, उसका एहसान उस दुरूद का, तो खुद नबी का एहसान कितना बड़ा होगा। तो आओ हम आप मिलकर एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सरवरी कायनात ने इरशाद फरमाया, अच्छा अल मुमिनून करजुलिन वाहिदिन, जमा का सेगा अल मुमिनून, और मुतलक है किसी कैद के बगैर, और कायदा अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पे रहेगा, चाहे हिंदुस्तान का मोमिन हो या पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या चीन का हो, दुनिया के किसी हिस्से का मोमिन हो, वो सब मिलकर जैसे मैं हूं आप हैं, अल्लाह ने ये 2 हाथ दिए, ये 2 पैर दिए, ये 2 कान दिए, 2 आंखें दी, जिसमें बेशुमार आजादी है, सब मिलकर तब मुतीउर रहमान हुआ है, सब मिलकर तब अलवी साहब हुए हैं हमारे करम फरमा, है ना। ये सब मिलकर एक आदमी बना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिनून करजुलिन वाहिदीन, ए लोगों देखने को जमा है, कोई हिंदुस्तान का है, कोई अरबिस्तान का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई बर्तानिया और जापान और फ्रांस का है, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो मत समझो कि वो जापान का है, मत समझो कि वो चीन का है, मत समझो कि वो अमेरिका का है, ये मत समझो कि वो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है। अरे वो सब मिलकर करजुलिन वाहिदिन, एक आदमी है, एक मुसलमान है।
آگے میرے نبی نے فرمایا یعنی اشتکا عینہ، جیسے کسی انسان کے سارے اعضاء ہیں، سارے اعضاء میں نہیں، کسی ایک عضو مثلا آنکھ میں تکلیف ہو جائے، مثلا آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو کیا صرف آنکھ ہی اس کا احساس کرے گی یا پورا انسان بے چین ہو جائے گا؟ بولو میرے بھائی، متاثر تو پورا انسان ہوگا نا، نہ ہاتھ سوچے گا چلو اچھا ہوا ہے، آنکھ کو تکلیف ہے تو ہے، ہم تو محفوظ ہیں، پیر سوچے گا چلو جانے دو، آنکھ کو تکلیف ہے ہم تو آرام سے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا راسہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو اکیلی آنکھ نہیں، سر بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا اشْتَكَا رَأْسُهُ، جب آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے تو صرف اس کا سر اس کا احساس نہیں کرتا، پورا انسان بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اس کی تکلیف میرے دل میں محسوس ہو تو میں مومن ہوں، ورنہ مومن نہیں ہوں۔ مومن اسی وقت ہوگا کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھے، تکلیف کا احساس میرے دل کو۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، مگر افسوس یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم وہاں تو کہا گیا، مثال کے لیے سمجھایا گیا کہ کانٹا آپ کے پیر میں چبھے، تکلیف میرے دل میں ہونا چاہیے۔ اور پیر و دل یہ دنیا کی چیزیں ہیں، جب دنیا کا یہ عالم ہے کہ مومن کہیں کا ہو سب ایک آدمی کی طرح، تو دین کے معاملے میں مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مذہب کے معاملے میں مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر مذہبی معاملے میں ہم یہ احساس نہ کریں کہ صاحب یہ میرا ہی ایک حصہ ہے، یہ میرا ہی ایک حصہ ہے، وہ میرا ہی ایک حصہ ہے، اس کا مطلب کہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم سچے مومن، پکے مومن نہیں ہیں، اگرچہ دنیا ہمیں مومن دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ مومن اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم دین کے معاملے میں بھی ایک رہیں، دنیا کے معاملے میں بھی ایک رہیں۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس کے بدن میں کپڑا ہے کہ نہیں ہے، ہم بس میرے بدن میں کپڑے ہیں، میرے گھر میں دولت ہے، ہم خوش ہیں۔ کسی غریب کا بچہ رو رہا ہے بھوکا، ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ عید کے دن ہمارے بچے کس ٹھاک بات کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں، اور غریب کے بچے، یتیم بچے کس حال میں ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو شریعت نے فرمایا ہے کہ اگرچہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وجوب عید کی صبح صادق کو ہوگا، ادائیگی کا وجوب، مگر ایک مسلمان کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ عید سے اتنے پہلے دے دے کہ عید کی مسرت اس کے گھر والے منا سکیں۔ اس کا نام ہے ایمان، اور اس پر عمل کرنے والے کا نام ہے مومن۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مولانا کی غیبت کرتے ہیں، مولانا ہماری غیبت کرتے ہیں، ہم ان کو گنہگار قرار دیتے ہیں، وہ ہمیں گمراہ قرار دے رہا ہے۔ میرے بھائی، مجھے یاد ہے میں بریلی شریف حضور مفتی اعظم ہند کا غلام بھی ہوں، ان کا مرید بھی ہوں، ان کا شاگرد بھی ہوں، اور میں اس لائق تو نہیں
مجھے یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت مارارا شریف حاضر ہوئے مرید ہونے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے ان کو خلافت اجازت سے نوازا تو بعض حضرات کو یہ خلجان ہوا کہ بڑے بڑے لوگ نہ جانے کتنے دن سے چلا کھینچ رہے ہیں، ابھی تک ان کو خلافت دی نہیں گئی. یہ نوجوان بریلی سے آیا، ابھی مرید ہوا، ابھی خلافت و اجازت عطا فرمائی گئی. تو اعلیٰ حضرت نے فارسی میں ایک ربائی گئی یا قطع کہا، اس کو یہی ہے، فارسی میں کہا کہ میں اگرچہ اس لائق نہیں مگر پیر و مرشد نالائق کو لائق بنانا جانتے ہیں. میں مرید ان کے ہاتھ پہ ہوا ہوں جو نالائق کو لائق بنانا جانتے ہیں. تو حضور مفتی اعظم ہند کی خلافت بھی اس فقیر کو حاصل ہے اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں. مگر تو میں بریلی شریف کا غلام، اور بریلی شریف کو مارارا شریف کی غلامی کا شرف حاصل ہے. مارارا شریف میں عرس کے موقع پر ایک خصوصی اجلاس ہوتا تھا، فکر و تدبیر کانفرنس. ایک بار موضوع دیا گیا مجھ کو کہ سنی کسے کہتے ہیں تعریف کیجیے. سنی کسے کہتے ہیں تعریف کیجیے. 5-5 منٹ کا وقت ہوتا تھا اور ایک ایک پینل میں 4 آدمی 5 آدمی ہوتے تھے. تو وہ جو پینل بنا تھا اس میں ایک یہ فقیر تھا، ایک دوسرے حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی، تیسرے میرے عزیز مرحوم و مغفور مولانا اسید الحق. 5-5 منٹ کا وقت دیا گیا اور اناؤنسری غالباً اناؤنسری ہی یا صدارت حضرت امین میاں صاحب کی سرپرستی تھی اور حضرت اشرف میاں صاحب وہ صدارت فرما رہے تھے. وہی بتا رہے تھے کہ صاحب کس کو کتنا منٹ بولنا ہے. مجھ سے کہا مفتی صاحب 5-5 منٹ میں اپنی بات پوری کی. میں نے عرض کیا حضور میں 1.5 سے 2 منٹ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. سنی وہ ہے، خاص طور سے علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. ان کو تو سمجھانا پڑے گا، آپ حضرات کو سمجھانا نہیں پڑے گا، لیکن میرے الفاظ یاد رکھیں. سنی وہ ہے جو ضروریات دین پر اعتقاد و ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروریات اہل سنت پر اعتقاد رکھتا ہو. چاہے قوالی سنتا ہو، اگرچہ ہم رضویوں کے نزدیک اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق عوام کے لیے. اعلیٰ حضرت خالی مفتی صاحب نہیں تھے، وہ مجدد بھی تھے. مجدد کا مسئلہ بتانا نہیں ہے، عوام کی اصلاح کرنا بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے عوامی قوالیوں کے لیے بند باندھا اور فتویٰ ارشاد فرمایا. ورنہ میرے سامنے ایک فتویٰ اور ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے قوالی کو، جو عام طور پہ ہو رہی ہے، حرام، اردو میں سوال ہوا ہے، حرام 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 لکھ کر 4-5 سطروں میں اقول کہہ کر عربی میں جواب دیا ہے. اقول کہہ کر عربی میں جواب دیا ہے. سائد ہے اردو سمجھنے والا آدمی، سوال اردو میں آیا ہے. اعلیٰ حضرت کو اقول کہہ کر جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت نے اقول کہہ کے جواب دیا ہے. اس میں مشائخ کرام جو بزرگان دین گزرے ہیں، جن کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ قوالی سنتے تھے، ان کا دفاع کیا. اقول سے ان کا دفاع کیا ہے. تو ایک ہے بزرگان دین کی قوالی،
ایک ہے عوامی قوالی جو ہو رہی ہے. آج قوالی کیسے ہو رہی ہے عام طور پر وہ آپ سب کے سامنے ہے. قوال و قوالہ کا مقابلہ ہو رہا ہے, فلمی گانے گوائے جا رہے ہیں, طرح طرح سے ہو رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بند ماننا تھا کہ آگے چل کر یہ اور نہ بگڑ جائے, ان کے لیے تو وہ فتویٰ دیا, اور مشائخ کرام بزرگان دین کے لیے وہ فتویٰ دیا جو عربی میں. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی قوالی سنتا ہے تو قوالی کا معاملہ ضروریات اہل سنت کے دائرے میں نہیں آتا. ہمارا مسلک ہے, میں خود مطیع الرحمان کی الحمدللہ اپنی تحقیقات کی روشنی میں, اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہی ہے, خود اپنی تحقیقات کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعے کی اذان ثانی بھی مسجد سے باہر ہی ہونی چاہیے, مسجد کے اندر ناجائز ہے. مگر اس کے باوجود میں نے کہا کہ مسجد کے باہر اذان دلانا یہ ضرورت اہل سنت میں داخل نہیں ہے. اگر کوئی قوالی سنتا ہے تو بھی سننی ہے, نہیں سنتا ہے تو بھی سننی ہے. اذان مسجد کے باہر دلاتا ہے تو بھی سننی ہے, اندر دلاتا ہے تو بھی سننی ہے. یہ میں نے بتایا. یہ ضروریات اہل سنت میں جو ہمارا متفق ہے ہم سے, وہ ہمارا بھائی ہے. کیا جو نماز نہیں پڑھتا وہ حرام کاری نہیں کرتا؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ حرام کاری نہیں کرتا کیا؟ ارے نماز چھوڑنا تو حرام ہے. چوری جو کرتا ہے کیا حرام کاری نہیں کرتا؟ زنا جو کرتا ہے کیا حرام کاری نہیں کرتا؟ تو کیا اس کی بنیاد پر ہم اسے سنیت سے خارج کر دیں گے, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا باغی قرار دے دیں گے؟ تو میرے بھائی سنی مانو, ہم سب سنی ہیں. جو مسلک جو ضروریات اہل سنت پر اتفاق رکھتا ہے وہ سب سنی ہے, وہ سب مومن ہے, مسلمان ہے, وہ گمراہ بے دین نہیں ہے. جیسے نماز چھوڑتا ہے گناہ گار ہے مگر مسلمان ہے, سنی ہے. ایسے ہی قوالی سنتا ہے تو گنہگار ہے اس مسئلے کے مطابق مگر مسلمان ہے, سنی ہے. اگر قوالی سننے کی بنیاد پر آپ سنیت سے خارج قرار دیتے ہیں اور اس کو مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کا نام دیتے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ قوالی سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے؟ اعلیٰ حضرت ان کے قدم چومتے تھے, وہ اعلیٰ حضرت کے قدم چومتے تھے. تو اگر قوالی سننا مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت ہے تو حضرت اشرفی میاں کو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا باغی کہنا ہوگا, اور اعلیٰ حضرت نے ان کے قدم چومے تو ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جانتے ہوئے کہ میرے مسلک کا باغی ہے پھر بھی ان کے قدم چومے. بات کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ آپ بات بولو, فتویٰ دو تو سمجھ کر بولو, سمجھ کر فتویٰ دو. ہم حضور اشرفی میاں کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی تھے. ہاں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے جیسے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے حضرت صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ. حضور والا توجہ چاہوں گا, صدر اللہ فاضل خلیفہ تھے حضرت اشرفی میاں کے, مرید تھے حضرت مولانا گل محمد اپنے استاد رحمت اللہ تعالی علیہ کے. خلافت اعلیٰ حضرت سے بھی تھی, خلافت حضرت اشرفی میاں سے بھی تھی. وہ کشمیر شریف گئے, اس کے دن حضرت اشرفی میاں نے محفل وہ سما سجائی, شرکت فرماتے تھے صدر بن کر. کوئی ساتھی بھی ہر زمانے میں رہا ہے مولانا, ہر زمانے میں. پیرا نمی پرن مریدہ می پرانن, یہ مرید لوگ جھگڑا لگاتے ہیں. اور اس سے پرانے زمانے کی بات سناؤ, ایک بزرگ بہت دبلے پتلے تھے, دوسرے بزرگ انہی کے معاشرے بڑے موٹے تگڑے تھے. تو بھئی یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے, کسی کو دبلا بنائے کسی کو تندرست بنائے. ایک صاحب آئے, وہ دبلے بزرگ کے ہاں, کہا حضور آپ
کو دیکھتا ہوں، فلاں صاحب کو دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اللہ والے. اگر آپ ان کی طرح کھائیں پیئیں خوب تو موٹے ہو جائیں، تگڑے ہو جائیں. سوکھی روٹی کھاتے ہوں گے، ان کو دیکھیے. اتحاد سنیت کانفرنس زندہ باد. معرفت الہی بھری ہوئی ہے، اس لیے پھول گئے ہیں. یہاں تو دال گلی نہیں. چلے گئے ان بزرگ کے ہاں، ان کو چڑھایا جا کے کہ حضور ان کو دیکھے ٹڈی ہے ٹڈی. اگر اندر معرفت ہوتی تو بدن پھول جاتا. ان بزرگ نے فرمایا بیہودے، وہ دبلے اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ ان کا باطن معرفت سے خالی ہے، خوف خشیت الہی میں بدن بھول گیا ہے. خشیت الہی میں بدن بھول گیا ہے ان کا. کاش وہی بات آج پیدا ہو جائے. سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، مل کر ایک ہو جائیں. اتحاد سنیت کانفرنس، اتحاد سنیت کانفرنس. مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. حضرت صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بھی خلیفہ، اور حضرت اشرفی میاں کے بھی خلیفہ. عرس کا موقع ہے، حضرت اشرفی میاں مسند نشین ہیں مجلس اجتماع میں. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب چلیے چلیے چلیے. کہا کہاں جائیں گے؟ کہا مجلس اجتماع میں. کہا نہیں میں نہیں جاتا. کیوں؟ ناجائز ہے کیا؟ بھئی نہیں جاتے تو میں ٹھیک ہے نہیں جاتے، آپ جائیے. اب آپ کو قریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ناجائز ہے کیا؟ تو حضرت صدر اللہ فاضل نے فرمایا ہاں حرام ہے. اچھا، جب ان کو معلوم تھا کہ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ ہیں، گئے وہاں. کہا حضور مولانا نعیم الدین تو ایسا ایسا کریں گے، حرام ہے. فرمایا صحیح کہتے ہیں، وہ اپنے لیے کہتے ہیں میرے لیے نہیں. وہ اپنے لیے کہتے ہیں میرے لیے نہیں. آج اگر یہ بات پیدا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا اتحاد نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. حق حق. سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. بے شک. اذان دینے کا مسئلہ مسجد کے اندر میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں. خود اپنی تحقیق کی روشنی میں بھی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہی ہے، اپنی تحقیق کی روشنی میں بھی الحمدللہ دلائل رکھتا ہوں کہ مسجد میں اذان دینا مکروہ تحریمی ہے. بدائن شریف میں اذان باہر ہوتی تھی، اندر ہوتی تھی، آج بھی اندر ہو رہی ہے. بدائن شریف سے بڑا اختلاف بھی ہوا. معاملہ کیا تھا؟ بدائن شریف کی خانقاہ قادریہ نے مقدمہ نہیں کیا تھا اعلیٰ حضرت پر. لوگوں کو حیرت ہوگی، علماء جانتے ہیں کہ صاحب خانقاہ قادریہ اور خانقاہ رضویہ میں مقدمہ بازی ہوئی ہے. الحمدللہ اس مقدمے کی پوری مثل اور اس کا جو فیصلہ ہوا ہے، سب کا ترجمہ اس زمانے میں جو دبدبہ سکندری میں چھپا ہے، وہ دبدبہ سکندری کی فائل میرے پاس ہے. اور آج سے 3 سال پہلے مولانا محمد حنیف خان صاحب بریلی شریف والے اور سعید نوری صاحب بمبئی والے، یہ دونوں حضرات میرے غریب خانے پہ پہنچے بہار، اور جا کے میرے ہاں سے 3000 روپے کی لاگت سے فوٹو کاپی کرائی. اور میں نے دے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جتنا عام ہو اچھا. اس کے مطابق جب اذان کے مسئلے میں اختلاف چل رہا تھا، وہ ایک علمی اختلاف تھا. وہ حضرات یہ سمجھے ہوئے تھے کہ نہیں،
اندر ہی ہونی چاہیے، اگرچہ وہ ایک علمی لغزش تھی، اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ اذان باہر ہونی چاہیے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ علمی لغزش تھی، جیسے مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے، امام اعظم اور ان کے خود تلامذہ میں اختلاف ہوا ہے، تو یہ ایک علمی لغزش تھی۔ رامپور کے ایک صاحب نے اور ان سے پہلے ایک دیوبندی نے اسی مسئلے میں ایک من گھڑت عبارت کسی کتاب کا حوالہ دے کر پوسٹر چھاپا کہ فلاں کتاب میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اندر ہونی چاہیے، جبکہ اس کتاب میں عبارت وہ ہے نہیں، اور جلد نمبر صفحہ نمبر بھی دے دیا۔ رامپور کے علماء سے اختلاف تھا اس مسئلے میں، تو رامپور کے علماء نے یہ سمجھ کر کے انہوں نے حوالہ دیا ہے تو ہوگا، اپنی کتاب میں اس کو نقل کر دیا، اور وہاں سے غلط طور پر نقل کر دیا۔ بدایوں والوں نے یہ سمجھ کر کے صاحب حوالہ دیکھ رہے ہیں، جلد نمبر صفحہ نمبر عبارت نقل کر لیا۔ اس کے جواب میں کتاب لکھی حضرت حجت الاسلام نے، مولانا حامد رضا خان صاحب علاق کی صاحبزادے نے، تو انہوں نے لکھا یہ منہاری روایت، اس زمانے کی روہیل کھنڈ کی اردو، منہاری کا معنی گڑھی ہوئی، منہاری کا معنی گڑھی ہوئی، منہاری روایت۔ بدایوں شریف کے علماء بزرگان دین کے مریدین میں کچھ قوم کے منیہار تھے۔ منیہار سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، چوری بیچنے والوں، وہ منیہار تھے نہیں کے۔ انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ ہماری قوم کی توہین کی ہے، منہاری کو منیہاری سمجھ لیا انہوں نے۔ خیر، تو بہرحال وہ لوگ اندر کے قائل تھے، اعلیٰ حضرت باہر کے قائل تھے۔ اگر اندر دلانا مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے کے خلاف ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مولانا عبد المقتدر صاحب کا انتقال ہوا، اعلیٰ حضرت بیمار تھے، مقدمہ بازی بھی ہو چکی تھی، الگ بات رہی، بیمار تھے، ایسے بیمار تھے کہ بستر سے ہل ڈل نہیں سکتے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو صرف جانے کے لیے نہیں کہا وہاں چلے جاؤ مولانا عبد المقتدر کا انتقال ہوا ہے، بلکہ اخبار میں جو عبارت چھپی ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بستر پر پڑے ہیں بیمار، ایسے کہ وہ ہل ڈل بھی نہیں سکتے، تو ان کے انتقال کی خبر پر اپنے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے اپنا قائم مقام بنا کر ان کے جنازے میں بھیجا تھا جو ان کے مسلک کے باغی تھے؟ اس طرح تو اعلیٰ حضرت پر حرف آئے، اسی کو کہتے ہیں الذم بما یشبہ المدح۔ آپ بظاہر تعریف کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی انسٹی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے اس طرح سے۔ تو میرے بھائی، میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ضروریات دین، ضروریات اہل سنت میں ہم سے متفق ہے تو ان کو گلے لگاؤ، پیار سے کہو کہ یہ ناجائز کام کر رہے، چھوڑ دو بھائی، جیسے بے نمازیوں کو پیار سے سمجھاؤ گے آپ کہ آؤ میرے بھائی، نماز مت چھوڑو، نماز پڑھو، روزہ مت چھوڑو، روزہ رکھو، زکوٰۃ پیسہ رکھ کر دینا بند مت کرو، زکوٰۃ دو، اللہ نے دولت دی ہے تو حج کرو۔ ایسے ہی اگر کوئی قوالی سنتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی وہ کام کرتا ہے جو ضروریات اہل سنت کے خلاف نہیں ہے تو اسے گلے لگاؤ، پیار سے سمجھاؤ اور اسے توبہ کراؤ، دیکھو کیسے نہیں توبہ کرتا ہے۔ فتوے کی زبان ہر جگہ مت چلا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام سنی حضرات جو ضروریت دین کے بعد ضروریت اہل سنت پر ہم سے متفق ہیں، ہم سب کو گلے لگائیں، ہم سب مل کر ایک ہو جائیں، اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔